اور ضروری ہے کیونکہ ہم نے مسجد بنایا، اگر مسجد میں نمازی ہی نہ ہو تو پھر اس کی رونق نہیں ہے۔ اس لیے آئیے سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں ہی سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو 5 جو ارکان ہیں وہ 4 ارکان کو اللہ رب العالمین نے آسمان کے نیچے نازل کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آسمانوں پر بلایا اور نماز دیا۔ اسی لیے توحید و رسالت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے اور اہم بتایا ہے وہ نماز ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ۔ توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلی چیز اگر کسی چیز کوئی عبادت کا ذکر ہے تو وہ نماز ہے۔ اور نماز نہ بوڑھے پہ معاف ہے، نہ جوانی پہ معاف ہے، نہ مرد پہ معاف ہے، نہ جوان پہ معاف ہے، نہ بیماری کے حالت میں معاف ہے، نہ سفر میں معاف ہے، نہ جنگ پہ معاف ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ جب تم سفر کی حالت میں رہو، سفر میں مصیبتیں کتنی ہوتی ہے، کوئی لٹک کر پکڑتا ہے، کوئی پٹک کر پکڑتا ہے، کوئی نیچے لیٹ جاتا ہے، کوئی سیٹ کے اوپر بیٹھتا ہے، کوئی کھڑا رہتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ۔ تمہیں نماز معاف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تمہیں نماز اگر 4 رکعت ہے تو تمہیں قصر کر لینا ہے، 2 رکعت ادا کرنا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد جنگ کے میدان میں آ جائیے۔ جنگ کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو نماز پڑھاؤ اور ایک پیچھے کھڑے رہے، تاکہ دشمن اگر تمہارے اوپر حملہ کرے تو وہ دیکھے، روکے اس کو، اور دوسری جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرے۔ لیکن نماز اس بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اب آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے اور جتنے بھی رسول آئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی ہی سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا 3 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ ہم نے ان پر وحی اس لیے کیا ہے اقام الصلاۃ، یہ نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرے اور بھلائی کے کام کرے۔ نماز معاف نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، نماز نہ بوڑھے پر معاف ہے، نہ جوان پر معاف ہے، نہ مرد پر معاف ہے، نہ بیماری کے حالت میں معاف ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اب آئیے نماز میں ہمیں کیا چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ انسان جو بھی چیزیں چاہے انسان کو مل سکتا ہے۔ آج کل کوئی مصیبت پریشانی یا شہر کے طور پر ہو، چاہے ملکی سطح پر ہو، چاہے دنیا کی سطح پر کوئی بھی مصیبت آفتیں اور پریشانیاں آ جاتی ہے تو انسان واویلا مچاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ چاہے کو دکان پہ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو شیئر کرتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، کہ اور دوسرے قوموں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، صرف ہمارے ہی ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن اور حدیث کو اٹھائیے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن قوموں نے بھول گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ اس دنیا نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سورہ احزاب اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا وَإِذَا أَخَذْنَا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں ان قوموں کو جس کو غرق کیا گیا، جس کو زمین بوس کی گئی، جس کو دنیا سے مٹا دیا گیا، آسمان سے پتھر کی بارش کی گئی، طوفانوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، چیخو پکار کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ معزز سامعین اکرام، تو مسجد بنا دیے ہیں ہم نے،
مسجد تو بنا دی ہے شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا۔ مسجد بنا دیے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، آذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایک بادشاہ مجھے بتا دیجئے، کوئی بھی ایک پردھان منتری بتا دیجئے جو یہ کہہ دے کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتا ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین آپ کو 5 وقت آذانوں کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی لینا ہے تو آؤ میرے پاس، اگر آخرت میں بھی کامیابی لینا ہے تو آؤ میرے پاس۔ لیکن کامیابی لینے والا ہے کون؟ ہر انسان یہاں فجر کی نماز میں کھراٹے لینے والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کی آیتوں کو اٹھائیے، آپ کو معلوم پڑے گا حضرت مریم علیہ السلام نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کو جب پوچھا گیا، زکریا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اے مریم یہ کھانا پانی پھل فروٹ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے جانب سے۔ اس کے بعد شوہر نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے گود میں دیتے۔ عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب اولاد اگر نہ ہو تو اس کو ایک دوسرے پر چڑھاتی ہے، تمہاری اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے گھر میں تو سب کے اولاد ہو رہے ہیں اور تمہارے نہیں ہو رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو ایک دوسرے کو چڑھاتی ہے۔ مطلب مریم علیہ السلام کو بھی چڑھایا گیا، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں دیا۔ اس کے باوجود جب اولاد آ گیا گود میں تو اس وقت عورتیں یہ بول کر چڑھا رہی ہے کہ اے مریم تمہارے تو شوہر نہیں، پھر اولاد آیا کہاں سے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اے مریم جب تم سے یہ لوگ سوال پوچھے تو تم یہ کہہ دینا، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا جو تمہارے گود میں ہے وہ بچہ 2 دن کا بچہ یا 3 دن کا بچہ ہے۔ تفسیر کی کتابیں اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، آپ کو معلوم پڑے گا 2 یا 3 دن کا بچہ ہے۔ وہ بچہ خود کہتا ہے اے لوگو میری امی کو مت چڑھاؤ، مجھے اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے ایک نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے کتابیں دی گئی ہے اور مردیہ اللہ رب العالمین کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں، اس لیے دنیا میں بھیجا ہے مجھے اللہ نے۔ معزز سامعین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العالمین میرے بال سفید ہو گئے اور میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو گئی، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین صرف تیرے سامنے میں لو لگایا ہوا ہوں، تیرے علاوہ کوئی بھی مجھے اولاد دینے والا نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اگر تو چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ سجدے میں گر گئے، سر خم کو تسلیم کر لیے اور کہنے لگے اللہ رب العالمین ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ مسلم میں گر گڑا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ آج کل جو ہم لوگ تیرے در پہ خواجہ مر جاؤں گی، جب تو بیٹا دے گا تو گھر جاؤں گی، ہے گود خالی کدھر جاؤں گی، سہیلیوں میں جا کے شرماؤں گی، دوسرے باباؤں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی نے بھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور کہیں پر بھی قرآن مجید کے اندر آپ دکھا نہیں سکتے، نہ حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام مصلی میں سر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں نماز کی حالت میں، اے اللہ تو ہی مجھے اولاد دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اللہ تو اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری سنایا اور کہا جاؤ اے فرشتے کہہ دو زکریا سے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کو ایک اولاد دے دیا جس کا نام میں نے یحییٰ رکھ دیا ہے، سر اٹھائے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے ہیں، فرشتے آتا ہے اور کہتے ہیں فنادت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آسمان سے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہیں ایک اولاد دیا جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے۔ معزز سامعین کرام، آخر میں صرف ایک قرآن کے ایک واقعے کو بتاؤں گا جو تفسیر ابن کثیر نے، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا کہ نمازوں میں کیا نہیں مل سکتا۔ جیسے ہم دکانوں میں بیٹھے بیٹھے، ہم دوسری جگہوں پہ بیٹھے بیٹھے، اپنے بیوی بال بچوں کو لے کر بیٹھے بیٹھے جو باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نماز
पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं दे रहा है। नमाज दिल लगा कर तो पढ़ कर देखिए, कैसे नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों नहीं देता? अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा जब अल्लाह के लिए ही आप उठेंगे। जैसा कि हदीसों में आता है कि जब आज़ान होती थी तो सहाबा इकराम, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसा लगता था कि बिस्तरों में आग लग गई हो या तो कोई सांप घुस गया हो और बिस्तरों को छोड़कर भाग रहा हो। हमारी और आपकी हालत क्या है? या आखिर का वाकया सुन लीजिए। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने इब्न कसीर के अंदर एक वाकया नकल किया है, यानी नमाज की आयत को जिक्र करने के बाद नकल किया कि एक आदमी ज़ैदान से दिमश्क की तरफ जाता था, बहुत गरीब था, और वो आदमी के पास सिर्फ एक ही सवारी था, उसी में इंसान को बिठा कर लेकर जाता था। आज के ज़माने में मान लीजिए, उस ज़माने में उसको बहुत से बहुत अगर मिलता होगा तो 40 से 50 पैसा या 50 पैसा ही, ये क्या कहते हैं, 100 पैसा ही मान लीजिए। लेकिन एक डाकू आया और कहा, ए आदमी, ए सवारी करने वाला, मैं ये चाहता हूँ कि तू इस रास्ते से ना होकर बल्कि ऐसे इधर इधर ऐसे घूम कर तुम जाना पूर्णिया, यानी ज़ैदान की तरफ जाने की बात कर रहा है। तो जब किसी भी इंसान को ये कहा जाए कि ये रास्ता ना जा करके आप इधर से घूम कर जाए तो आपको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि गलत रास्ता बता रहा है। तो उस आदमी को भी ऐसा लगने लगा कि मुझे गलत रास्ता बताया जा रहा है। कहा, नहीं, तुमको मैं 50 पैसे की जगह पर 50 रुपया दे रहा हूँ या तो 500 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन तुमको मेरे ही बोलने पर, मैं जैसा बोलूँ वैसा ही तुमको जाना पड़ेगा। कहा, ठीक है भाई, जब तुम ऐसा बोल रहे हो। उसके बाद जब चलना शुरू हो गया सवारी लेकर, वो इंसान चलता रहा। बीच में जब गया तो देखता है कि बाएबान जंगल में आकर रास्ता खत्म हो गया। उसके बाद उस इंसान से कहता है, ए इंसान, वो डाकू कहता है, ए इंसान, तुझे जो मांगना हो तू मांग ले, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, लेकिन इसके बाद मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। वो इंसान रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और वावेला मचाने लगा। वो इंसान गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, और उसके बाद उसने कहा, ठीक है, जब तू मुझे कत्ल ही कर देगा तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, मैं अपने रब के साथ मुलाकात करके सजदे की हालत में चले जाऊं। कहा, ठीक है, तुम्हारी यही आखिरी ख्वाहिश है ना? कहा, ठीक है, नमाज पढ़ लो तुम। नमाज की हालत में, सजदे की हालत में सरखम को तस्लीम किया हुआ है रब के सामने में, और कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरे और मेरे अलावा कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, और तीसरा अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो वो मेरे पीछे मेरा दुश्मन खड़ा है तलवार लेकर, और जैसे ही मैं नमाज पढ़ के फारिग हो जाऊंगा मुझे कत्ल कर देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर सही माने में तू जानता है कि मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरे अलावा किसी के सामने में झुकता नहीं हूँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मेरी मदद कर दे। बस ये जुबान से निकालना ही था सजदे की हालत में कि एक चीख और पुकार की आवाज़ आती है, उस इंसान के गर्दन को काट कर एक सफ़ेद पोश इंसान ले जा रहा है। और तफसीर के अंदर तशरीह में जब आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई कहते हैं कि कोई जिन्नात था, कोई कहते हैं फरिश्ता था, लेकिन ये बात यहाँ तक मैं नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मदद आई है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की बिना पर आई है। अगर आपने अल्लाह की इबादत नहीं की मजबूती के साथ तो फिर आप जान लीजिए मस्जिद बना देना और सिर्फ मस्जिद के सामने में खड़े होकर और बड़े बड़े प्रोग्राम करना और ये तमाम चीज़ें करना फिर बेबुनियादे हो जाएंगे। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन नमाज के बारे में कुरान की आयत और हदीस नबविया जितना भी मैंने पढ़ा है ये सिर्फ इसलिए ताकि आप जो मस्जिद बनाए हैं इसके बाद आप खुद भी नमाजी बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 5 वक्ता पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रन लकुम शुक्रन जज़ीला। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत